السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحسنات يذهبن السيئات، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم حاضرین، ناظرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے نوجوانوں کو اہم نصیحتیں۔ بھائیوں، بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری باتیں ہیں جو نوجوانوں کے حق میں بڑے فائدہ مند ہیں، تو اس کو بغور سن کر، سماعت کر کر اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کیجیے۔ مثال کے طور پر خبروں میں ایک خبر لگائی ہے کہ جس خبر کے اندر کسی جگہ پر بہت سارے مسلمان مرے یا کافروں نے مارا، یہ کیا وہ کیا، فلاں بہت خطرناک خبر ہے، اس سے پہلے وہ میوزک کے اندر وہ ایسا میسج دے رہے ہیں کہ ہوتا ہی رہتا ہے، یعنی اٹس نارمل، یہ ہوتا ہی رہتا ہے، یہ ہوتا ہی رہتا ہے، یہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ اب وہ میوزک سن سن کے اس کے بعد جب اچانک وہ خبر دی انہوں نے، تو جو وہ خبر سنتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ہوتا ہی رہتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے۔ چنانچہ ریاکشن نہیں ہوتا تھا، اور جب انہوں نے اپنی کوئی خبر دینی ہوتی ہے تو اس خبر سے پہلے ایک پیغام بھیجا کہ جس پیغام سے دماغوں کے اندر یہ بٹھایا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ برا ہے، تو یہ تو قصائی لوگ ہیں، سخت دل لوگ ہیں، یہ تو فلاں لوگ ہیں۔ اب میں انگلش کے الفاظ جان بوجھ کر استعمال نہیں کرنا چاہتا، تو اس قسم کا پیغام دیا۔ جب وہ پیغام دیا اور اس کے بعد انہوں نے وہ تھوڑی سی بھی خبر دکھا دی، تو جس نے بھی وہ خبر دیکھی اس نے کہا یہ اسلام، یہ مسلمان، وہ اتنا خلاف ہو گئے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اسے ایک نئے دور نے جنم لیا، اس کو کہتے ہیں کلچر تھرو میڈیا۔ یہ ایک نیا باب ہے، انسان کی زندگی کا کلچر تھرو میڈیا کے ذریعے اپنے کلچر کو لوگوں کے دماغ میں بٹھا دو۔ چنانچہ پہلے زمانے میں میوزک حرام تھی، اس لیے کہ اس میں فقط ٹونز ہوتی تھیں، اور آج کل تو میوزک اس لیے حرام اور حرام در حرام ہے کہ اس میں انسان کے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جتنی پہلے زمانے میں میوزک حرام تھی، آج اس کی آپ ریس ٹو دی پاور آف 10، یعنی 10 گنا جو ہے زیادہ جو ہے اس میں خطرناکی اور حرام پن جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اس لیے
آپ دیکھیں گے کہ جس نوجوان کو میوزک سے دلچسپی ہے آپ لاکھ اسے سمجھائیں وہ کفر کی تہذیب کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہے گا. جتنا اپنی طرف لانے کی کوشش کریں گے مسجد میں آنا نہیں چاہے گا, وہ مولویوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرے گا, وہ کسی کی بات سننا نہیں چاہے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے میوزک کے ذریعے اس کے دماغ میں اتنا کچھ دین کے خلاف بٹھا دیا گیا ہے وہ پہلے ہی سے, اب وہ قریب آنا ہی نہیں چاہتا. میوزک کے ذریعے سے کفر کی تہذیب کے بارے میں اتنی باتیں اس کے اندر ڈال دی گئیں کہ اب وہ اس تہذیب کے خلاف کوئی بات سننا پسند ہی نہیں کرتا. تو میوزک اس وقت کفر کے لیے پیغام انسان کے دماغ میں بھیجنے کا ذریعہ بن گئی ہے, اور ہم اپنے بچوں کو بڑے آرام سے میوزک سننے کی اجازت دے دیتے ہیں, اور ہمارے بچے کہتے ہیں کہ ابو میں میوزک ہی تو سن رہا ہوں, مجھے بس واک مین چاہیے. اور یہ بچے یہ نہیں سمجھتے کہ واک مین میں ہم صرف گانے کے بول سن رہے ہیں, ان گانے کے بولوں کے ساتھ میوزک میں کفر بھرا ہوا ہے. کچھ ایسے میسیج بھی خفیہ ڈالتے ہیں کہ جو میسیج ہمارے دماغ میں بیٹھ کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے شبہات اور خیالات پیدا کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمیں دین سے ہٹا رہے ہیں. چنانچہ میرے ایک اپنے قریبی تعلق رکھنے والے صاحب جن کا سلسلے میں اصلاحی تعلق تھا, اور اس بچے نے MSc کی تھی, وہ کہنے لگا کہ حضرت میں اس کو پہلے لوگوں کی باتیں سمجھتا تھا, لیکن ہمارے پروفیسر صاحب نے جو PhD پروفیسر تھے کلاس کے اندر 300 بچوں کو جمع کیا اور انہوں نے یہ گانا سنایا, اور گانے سنا کے ان کو کہا کہ بھائی سناؤ تم نے کیا میسیج لیا ہے اس گانے سے. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے اس کو سن کر اس کے بول کے مطابق یہ میسیج لیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کے علاوہ بھی ہم نے آپ کو ایک میسیج دے دیا ہے. تو 300 لڑکوں نے کہا کہ نہیں جناب, اس کے علاوہ ہمیں کوئی میسیج نہیں ملا. پروفیسر نے کہا کہ میں اس کے ذریعے ایک میسیج تمہارے دماغ میں ڈال چکا ہوں. 300 طلبہ کہہ رہے ہیں جی کیا ہمیں کوئی میسیج نہیں ملا جناب. پھر کہنے لگا اس نے جو میوزک تھی اس کو بیک ٹریک پر چلایا, یعنی فریکوینسی سلو جب چلایا تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر اس نے ایک میسیج بھرا ہوا تھا, اور اتنا گندا میسیج تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو آپ لوگوں نے صرف میوزک سنی, اور ہم نے اس میوزک کے ذریعے سے آپ لوگوں کے دماغوں میں یہ پیغام بھی ڈال دیا ہے. وہ ہمیں برین کے بارے میں پڑھا رہا تھا. تو کہنے لگا میں پیراسٹیکلی دیکھا کہ آج سائنس نے میوزک کے ذریعے سے اپنے کفریہ پیغامات معصوم ذہنوں کے اندر ڈالنے کے تجربات مکمل کر لیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیقی کے سننے سے انسان کے ذہن میں زنا کی خواہش اس طرح جنم لیتی ہے جس طرح بارش کے برسنے سے زمین کے اندر کھیتی پیدا ہوتی ہے. جو یہ تو فقط ٹونز کی بات تھی, اور اب تو ٹونز کے اندر انہوں نے شیطانی ورشپ کی باتیں ڈالنی شروع کر دی. اگر وہ اس کے اندر ہیٹ یور ریلیجن یہ پیغام ڈال دیں اور آپ کے بچے کو وہ گانا اچھا لگے
اور دن میں اس کو 15-20 دفعہ سن لے تو آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا بس میوزک ہی سن رہا ہے، اور آپ کو کیا پتا اس چھوٹے سے آلے کے ذریعے آپ کا بچہ آپ کے دین کے ساتھ نفرت کرنا سیکھ رہا ہے۔ اور جو بچے خود نہیں بگڑتے اور خود نہیں بگڑنا چاہتے وہ بھی بگڑتے ہیں۔ اسے مائنڈ سیٹ کہتے ہیں۔ مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ دماغ کے اندر ایک پیغام پہنچ گیا۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جناب میں ایک خیال کو ذہن سے نکالنا چاہتا ہوں، نہیں نکلتا، تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ چیزیں ایسی آپ کے دماغ میں اٹک جاتی ہیں کہ بندہ نکالنا بھی چاہتا ہے تو نہیں نکال سکتا۔ تو یہ ایسے ویسے خیال ہوتے ہیں کہ جو بندے کے دماغ میں آ کر اس طرح سے پھنس جاتے ہیں کہ پھر وہ بچے اس کو نکال ہی نہیں پاتے، مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں میوزک سب سے زیادہ بچوں کو بگاڑنے کا ذریعہ ہے، اور ہم اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ اس لیے بچے جب یہ سنتے ہیں تو نہ ان کو دین اچھا لگتا ہے، نہ ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اور نہ ان کو پابندیاں اچھی لگتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس ہمیں فریڈم چاہیے۔ ایسا فریڈم کا میسج ان کے دماغوں میں پہنچا دیتے ہیں کہ وہ بچے بس 15-16 سال کی عمر میں ہی فریڈم مانگتے ہیں، اور پھر ماں باپ رو رہے ہوتے ہیں ہمارے بچوں کا کیا ہو رہا ہے۔ اب رونا بہت بیکار سا لگتا ہے۔ اس سے پہلے بچوں کے دماغ کو درست کرنے کے لیے ان میوزک سے، ان وہ واک مین وغیرہ سے جو ہے یہ بچوں کو بچا کر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا، آج کے دور میں یہ میڈیا ہمارے بچوں کو برباد کرنے کا سب سے بڑا سبب اور ذریعہ بنا ہوا ہے۔ چنانچہ اس عاجز نے کچھ دوستوں سے ڈسکشن کی تو ان لوگوں میں سے جو نئے مسلمان بنے، جو نیو مسلم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے ایک بات مجھے بتائی، کہنے لگے حضرت دین پر ہم آ گئے ہیں، تقوی کی زندگی بھی گزارنا شروع کر چکے، تہجد گزار بن گئے، متبع سنت بن گئے ہیں، لیکن ایک پرابلم ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی کون سی پرابلم؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے لیے تمام دنیا کے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہے، ہمارے لیے میوزک کو چھوڑنا سب سے مشکل کام ہے۔ وہ نوجوان جن کی تہجد قضا نہیں ہوتی، اتنے نیک ذاکر اور شاغل بن گئے، وہ نوجوان کہنے لگا حضرت میں غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، ایسی اچھی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن اگر چلتے ہوئے کوئی پرانا سنا ہوا گانا میرے کان میں پڑ جائے، میرے اندر کے تار پھڑکنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ میرے بس میں نہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ میوزک انسان کے بدن کے اندر ایسے گہرے اثرات مرتب کرتی ہے کہ بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج کے دور میں یہ میوزک کے لیے بہت زیادہ ڈٹرمنیشن جو ہے کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈینجرس ہو چکی ہے یہ، تو اس کے ایمان کے لیے برباد کرنے کا ذریعہ بن چکی ہے۔ اس لیے پھر طلبہ اپنے مقصد کی طرف جانے کی بجائے پھر ڈسٹرکٹیو لائنوں کے اوپر چل پڑتے ہیں۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ انجوائے یور سیلف۔ اب جب اس کو پیغام جو مل گئے بیک ٹریک پر کہ انجوائے یور سیلف، تو وہ بچے تو پھر نہ پڑھائی کو دیکھیں گے اور نہ کسی اور کو۔ وہ تو کہیں گے
enjoy yourself, दिन रात उनको उसी चीज की फिक्र लगी हुई रहती है, लिहाजा अपने बच्चों को इस मुसीबत से ज्यादा बचाने की माँ बाप को जो है कोशिश करनी चाहिए। और ये भी अल्लाह की शान देखिए कि जमात के लोग हैं, अगर गश्त पर जाएं तो उनको दरवाज़ा खटखटा के आपके बाहर बुलाना पड़ता है, आपकी मर्जी बाहर आए या ना आए। लेकिन कुफ्र जिस मीडिया के ज़रिए हमारे बच्चों के जहनों में कुफ्र भर रहा है, उनको आपने खुद अपने बेडरूम में टीवी की शक्ल में सजाया हुआ होता है, तो उनको आपके बेडरूम तक रसाई हासिल हो चुकी है। हमें तो आपके घर के दरवाजे तक नहीं, जो खैर की तरफ बुलाने वाले या नेकी की तरफ बुलाने वाले हैं या अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं, उनको तो आप दरवाजे से ही झिड़क कर भेज देते हैं। उनको आपके घर के दरवाजे तक पहुंचने की इजाज़त नहीं। और जिन्होंने कुफ्र भरना है और शैतानियत भरनी है, आप दफ्तर चले गए, आपकी बीवी बेडरूम में लेटी हुई है और टीवी स्क्रीन पर देख रही है, और टीवी पर काफर बैठा हुआ अब उसके सामने अपने कुफ्र की तबलीग कर रहा है, गाना गाया जा रहा है, और उस गाने में आपकी बीवी के दिमाग में बुराइयां डाली जा रही हैं। ये परमानेंट तो आपने खुद उसको लेकर दिया, तो उसलिए ये आजिज़ कहता है कि हकीकत में ये टीवी ईमान की टीबी है, यानी ट्यूबरकुलोसिस। टीबी बीमारी है, लाइलाज होती है, ये भी उसी तरह टीबी है। ऐसे भी टीवी और बीवी एक दूसरे के कजिन नजर आते हैं। आर यू वांट टू बी कंस्ट्रक्टिव लाइफ? अब हम अगर चाहते हैं कि हमारे नौजवान पाकीज़ा जवानियां गुजारें, कंस्ट्रक्टिव जिंदगी गुजारें, तो ये जो मीडिया की यलगार है, हमें उससे अपने आप को बचाना पड़ेगा। जब तक मीडिया के सैलाब से अपने बच्चों को नहीं बचाएंगे। भाइयों, अजीज़ों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, हमारी माँ बहनों, तसव्वुफ़ के उन्वान से जो सिलसिला चल रहा है, जो नौजवानों को अहम नसीहतों के बारे में, इसी मौजू की अगली कड़ी इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में आपको बताई जाएगी। अब जो है बात यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कही सुनी बातों पर इस आजिज़ को भी, आप तमाम को भी फ़िक्र करने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा, अल्लाह हमारे दिलों को दीन की तरफ फेर ले। अल्लाह हमारी औलाद को या रब्बुल आलमीन ये म्यूज़िक वगैरह से बचाए रखना और शैतान के हथकंडों से बचाए रखना। मरते दम तक परवरदिगार किसी का मोहताज न बना। कलिमे वाली मौत और ईमान वाली मौत नसीब फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।